جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج کی ہماری یہ نشست جو ہے وہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کی فضیلت کے حوالے سے، تو وہ جو فضائل ہیں، وہ جو روزہ ہے یا وہ جو اس کی تقدیس ہے، وہ جو تعظیم ہے، وہ جو اس کا ادب و احترام ہے، اس کو ہم بعد میں ذرا زیر بحث لائیں گے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو دن ہے یوم عاشورہ کا یعنی 10 محرم الحرام کا، اس کی نسبت فقط جو واقعہ کربلا ہے اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے بھی فضیلت والا دن تھا، پہلے سے بھی یہ باکمال تھا، لیکن واقعہ کربلا کے ساتھ اس کی نسبت کر دینے سے یہ اور بھی فضیلتوں کا حامل ہو جاتا ہے، یہ اور بھی برکتوں اور سعادتوں کا یہ دن ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی اس دن کو جو بزرگان دین تھے وہ عقیدت کی اور ادب و احترام کی نگاہ سے اور فضیلت کی نگاہ سے اس کو دیکھا کرتے تھے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ یہ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہے نا اپنے بندوں کو انعامات عطا بھی فرمائے ہیں، اور بے شمار ایسے مصائب ہوئے ہیں جن سے اللہ پاک نے ان کو نجات بھی عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام ابو البشر، آپ کی جو توبہ تھی وہ اسی دن قبول ہوئی بارگاہ الہی کے اندر، اور حضرت یونس علیہ السلام اسی دن مچھلی کے پیٹ سے باہر واپس آئے، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرعون سے نجات پائی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کنویں سے باہر نکالے گئے۔ یہی وہ مقدس دن ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پر جا کر پہنچی۔ یہی وہ بابرکت دن ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی اور آپ آسمانوں پر بھی اٹھائے گئے، اور حضرت ادریس علیہ السلام بھی اسی دن میں آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ تو یہ یوں تو 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے بے شمار فضائل ہیں، اور ان فضیلتوں کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی باکمال فضیلت اس کو یہ حاصل ہے کہ واقعہ کربلا کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ واقعہ کربلا کے حوالے سے روزہ رکھا کریں کہ یہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ پیارے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف پہنچے تو وہاں پر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، تو پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اس دن روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس دن روزہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احسان فرمایا کہ اس دن فرعونیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائی۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم قریب ہیں، زیادہ حقدار ہیں اور آپ کے زیادہ ماننے والے ہیں، تو لہذا اس دن ہم مسلمان بھی روزہ رکھیں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق مسند امام اعظم کے جو کتاب میں موجود ہے، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا، اور روایت فرماتے ہوئے آپ نے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان نقل فرمایا کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا، صحابی سے، کہ فلاں قوم کے اندر جاؤ، فلاں لوگوں کے اندر جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ آج کے دن کا روزہ رکھیں۔ 10 محرم الحرام کا دن تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ آج کے دن کا روزہ رکھیں۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو کافی دن نکل چکا ہے، ان لوگوں نے کھانا کھا بھی لیا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ انہوں نے کھانا کھا لیا ہو تو ان سے کہیں پھر بھی روزہ رکھیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ اب روزہ تو نہیں ہوگا ان کا، لیکن یہ ادب و احترام کی نسبت سے وہ اس دن بقایا جو اس کا دن کا جو حصہ رہ گیا ہے، جتنے بھی گھنٹے رہ گئے ہیں، اب وہ کھانے سے پینے سے رکے رہیں۔ تو یہ ادب و احترام کی وجہ سے سرکار علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ پھر یہ روزہ تو خیر منسوخ ہو گیا جب رمضان شریف کے روزے آ گئے۔ اس سے پہلے یہ روزہ فرض ہوا کرتا تھا، جب رمضان شریف کے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے فرض کیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کے تحت، تو پھر یہ روزہ جو ہے نفلی کر دیا گیا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اب میری طرف سے اجازت ہے، جو چاہے یہ روزہ رکھے اور جو چاہے یہ روزہ نہ رکھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دن حضرت انسان کو ہر حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ پیارے محبوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ اس کی تعظیم و تکریم، اس کا ادب و احترام نہ صرف انسان کرتے ہیں بلکہ وحشی جانور بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ چیونٹیاں کرتی ہیں، اور ہر چرند و پرند اس دن کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور اس دن وہ کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں۔ اور اس کی چند مثالیں اور چند واقعات آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت فتح بن شخرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میری یہ عادت تھی کہ میں روٹیوں کے ٹکڑے کرتا اور روزانہ کی بنیاد پہ چیونٹیوں کے بلوں میں چیونٹیوں کے آمنے سامنے ڈال دیا کرتا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں جس دن یوم عاشورہ آتا میں اسی عادت کے مطابق روٹیوں کے ٹکڑے کرتا اور چونٹیوں کے بلوں پہ لے جا کے ڈال دیتا، لیکن وہ ٹکڑے روٹیوں کے سارا دن وہ روٹیوں کے ٹکڑے جوں کے توں پڑے رہتے، ذرا بھر ان سے کوئی استعمال نہ کرتا، نہ کھاتا پیتا۔
لیکن جب رات مغرب ہو جاتی، مغرب کی اذان ہو جاتی، تو چیونٹیاں آہستہ آہستہ آتی اور ان ٹکڑوں کو اٹھا کے لے کے چلی جاتی۔ تو فرمایا اس سے پتہ چلا کہ اس دن چیونٹیاں روزہ رکھا کرتی تھی۔ اور حضرت قیس بن عباد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وحشی جانور بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ خود میں نے تجربہ کیا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اس دن جانور جو ہیں وہ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ علامہ ابن ناصر الدین دمشقی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر دیکھا کہ وہاں اہل علاقہ جو تھے وہ جانور ذبح کر رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا آج تو عاشورہ کا دن ہے، یقیناً آپ لوگ روزے سے ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم روزے سے ہیں۔ کہا جب روزے سے ہو تو پھر یہ جانور کیوں ذبح کر رہے ہو؟ تو اہل علاقہ نے فرمایا کہ ہم یہ جانور اس وجہ سے ذبح کر رہے ہیں، آؤ تمہیں ایک منظر دکھاتے ہیں۔ کہا انہوں نے جانور ذبح کیے، ٹکڑے ٹکڑے کیے، اٹھایا اور لے جا کے قریب جو ایک جنگل تھا وہاں جا کے انہوں نے وہ ٹکڑے ڈال دیے۔ تو اس مسافر نے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے جانور ذبح کیے ہیں اور بغیر استعمال لائے آپ نے ٹکڑے کر کے یہاں پہ پھینک دیے؟ تو انہوں نے کہا ابھی ٹھہرو ذرا، سورج غروب ہو جائے گا، اس کے بعد مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا، آپ نے منظر مشاہدہ کرنا ہے کہ کیسا منظر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی سورج غروب ہونے کا وقت قریب ہی ہوا تھا، ابھی باقاعدہ غروب نہیں ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آس پاس سے جانور، وحشی جانور آ رہے ہیں اور جہاں جہاں گوشت پڑا ہوا ہے گوشت کے قریب آ کے وہ ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، پیش قدمی نہیں کرتے۔ کہا اتنے میں سورج غروب ہو گیا، جیسے ہی سورج غروب ہوا ان جانوروں نے اپنا اپنا حصہ گوشت کا اٹھایا اور دوبارہ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے، نکل گئے۔ تو کہا اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ آج عاشورہ کے دن اللہ پاک نے ان وحشی جانوروں کے ذہنوں کے اندر بھی اس دن کا ادب و احترام ڈال رکھا ہے، اور اس دن یہ وحشی جانور جو ہیں یہ بھی روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اور آخری بات عرض کروں گا، اس پہ لازمی طور پہ آپ نے عمل کرنا ہے کہ اس روز یعنی 10 محرم الحرام کو کوشش کریں بھرپور اپنے آپ سے فی سبیل اللہ خیرات کریں، ختم شریف نکالیں، دیگر ذکر و اذکار وظائف درود شریف پڑھا کریں، اور اس دن کوشش کریں کہ اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے محلے والوں کے اوپر، قریبی رشتہ دار، دوست احباب کے اوپر اپنے طرف سے آپ رزق کو کشادہ کر دیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی باقاعدہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنۃ۔ ترجمہ کیا بنا کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس دن یعنی 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال، گھر والوں، بچوں کے اوپر رزق کو وسیع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورا سال اسے تنگ دستی سے محفوظ فرمائے گا، اس کے رزق میں وسعت اور فراخی عطا فرما دے گا۔ یہ وہ دن ہے، اس دن کوشش فرمائیے کہ اپنے رزق کو اپنے اہل عیال کے اوپر وسیع کر دیں۔ اور یہ صرف میں آپ کو قصے کہانی نہیں سنا رہا، ہمارے بزرگوں نے احادیث مبارکہ کو پڑھا، سمجھا، اس پہ عمل کیا اور باقاعدہ تجربہ کر کے دکھایا۔ حضرت جابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جربتہ 40 عاما فلم یتخلف، آپ نے فرمایا 40 سال تک میں نے اس حدیث کے اوپر عمل کیا، 40 سال تک۔ کہتے ہیں اس حدیث کے اوپر عمل کیا اور باقاعدہ تجربہ کرتا میں میں نے اس بات کا تجربہ کیا کہ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سال بھر اللہ اس کی روزی میں وسعت عطا فرمائے گا، آپ نے فرمایا کہ سال بھر میرے رزق میں، میرے دسترخوان میں کوئی کمی نہیں آتی تھی، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اسی طرح آپ کے فرمان کے مطابق ان بشارتوں کو حاصل کرتا تھا اور پاتا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت ابن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تو فرماتے ہیں کہ قد جربنا ہو، تحقیق ہم نے تجربہ کیا، صرف ایک دو بندوں نے نہیں، ایک کثیر جماعت نے جربنا ہو، ہم نے تجربہ کیا منذ 50 عاما اور 60 عاما فلما رأینا الا خیرا۔ آپ فرماتے ہیں وہ تو حضرت جابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو فرمایا ہم نے 40 سال میں نے تجربہ کیا، یہ حضرت فرماتے ہیں حضرت ابن عیینہ آپ فرماتے ہیں 50 سال اور ایک روایت کے مطابق فرماتے ہیں 60 سال، طویل عرصہ ایک۔ کہتے ہیں قد جربنا ہو، ہم نے ہر بار اس کو حدیث کو آزمایا، تجربہ کیا، ہم نے سوائے خیر کے اس سے کچھ نہ پایا۔ یعنی ہمیشہ جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع فرما دیتا ہے، اس کی جو روزی ہے رزق ہے اس میں فراخی آ جاتی ہے، تو اللہ پاک آپ کے دسترخوان میں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ رزق سے مراد صرف کھانا پینا یہ نہیں ہوتا، بلکہ اولاد بھی رزق میں ہے، صحت بھی رزق میں ہے، مال و دولت بھی رزق میں ہے، علم جو ہے وہ بھی رزق میں ہی شمار ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری رزق میں شمار ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث پاک کو انشاءاللہ اس یوم عاشورہ پہ باقاعدہ تجربہ کے ذریعے آپ کیجیے گا، عمل کیجیے گا، آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ سال بھر آپ کے گھر میں نہ انشاءاللہ بلائیں آئیں گی، نہ مصیبتیں آئیں گی، نہ بیماریاں آئیں گی، اور رزق بھی آپ کا انشاءاللہ بڑھتا جائے گا، آپ کی صحت میں اضافہ ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اللہ پاک آپ کے اولاد میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ دعائے خداوند قدوس سے
کہ اس روز ہمیں خوب یوم عاشورہ کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔